محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمدللہ ہم سب کے یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں، اور اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، تو ہم کس طریقے سے اس کو، غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو ختم کر دیں، اور جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں ان کی زندگی جیسے ہمارے سامنے ہے اس کے مطابق عمل کریں. آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے، ہر آدمی اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہے، ہر آدمی. آپ جس سے پوچھیں، اگر بچے چھوٹے ہیں یہ پریشانی ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں، بچے پیتے نہیں ہیں، بچے یہ نہیں کرتے، روتے بہت ہیں، فلانا کرتے، مطلب. اور اگر وہ بچے بڑے ہو گئے، وہ اسکول نہیں جاتے، اسکول جاتے ہوئے روتے ہیں، پھر یہ کرتے ہیں، پھر اور بڑے ہو گئے وہ کہنا نہیں سنتا، میں کہہ رہی ہوں یہ کام کر لو، ابا کہہ رہے ہیں یہ کام کر لو، دادی اماں یہ. اب ایک مسئلہ اور آیا سامنے کہ دادی اماں کو لوگ، بچے کہہ رہے ہیں کہ دادی اماں آپ کیوں کچھ کہہ رہی ہیں، ہمارے اماں ابا زندہ ہیں نا، وہ کہیں گے جو کچھ کہیں. جی دادی اماں آپ کیوں کچھ کہہ رہی ہیں، دادا ابا آپ کیوں کچھ کہہ رہے ہیں، ہمارے پاپا تو ہمیں روکتے نہیں کسی کام کے لیے، آپ پیچھے. مطلب یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، یہ جس گھر میں بات کر رہا ہوں اس گھر کی بات نہیں، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. بچے نافرمان ہیں، بچے نافرمان ہیں، اولاد نافرمان. شادی ہو گئی، بچے کی شادی ہو گئی، اب بچہ جو ہے وہ بیوی سے زیادہ اٹیچڈ ہے اور اماں ابا کو لفٹ نہیں کر رہا. یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، ہر گھر کا مسئلہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف ایک مفہوم آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. کل پرسوں میں نے دیکھا تو میں واقعی ہل گیا. یہ تو بات بتانے کی ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. حالانکہ جو میرا آج موضوع ہے اس سے بالکل مختلف ہے، لیکن ایسے ہی ذہن میں آ گیا تو بتا رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے تمہارے فرما بردار ہو جائیں، اور یہ ہر آدمی چاہتا ہے، تو فرمایا جب تم کھانا کھایا کرو نا تو ڈائننگ ٹیبل پہ نہیں کھایا کرو، کھانا دسترخوان بچھاؤ، سب بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اور کھانے کے دوران جب کوئی چیز نیچے گر جائے، مطلب روٹی کا ٹکڑا ایک چھوٹا سا بورا، گرم گرم روٹی پکا کے لے کے آئی بیوی، آپ نے اس کو توڑا تو وہ اوپر کا جو ہلکا سا وہ ذرا سے گر کے نیچے گر. آپ نے کھانا کھایا، وہ سالن دسترخوان پہ ٹپک گیا، ایک بوند، مثال دے رہا ہوں، کوئی اور چیز آپ کھا رہے تھے وہ دسترخوان پہ گر گئی تھوڑی سی. میں کھانا کھانے کے بعد اگر وہ دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑے چن چن کر کھائے گا، اللہ اس کی اولاد کو فرما بردار بنا دے. کیا بات ہے یار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات آپ یقین کریں ایسی قیمتی ہے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں یقین نہیں آ رہا. ہم کہہ رہے نہیں ہمیں تو ڈائننگ ٹیبل پہ ہی بیٹھ کے کھانا ہے.
ہمیں جو الگ الگ پلیٹ میں کھانا ہے. میں نے یہ ریت اپنے گھر سے اس لیے شروع کی ہے کہ 4 آدمیوں کو 5 آدمیوں کو ایک ساتھ بڑے سے تھال میں کھانا کھلاتا ہوں. جان بوجھ کے شروع کیے کیونکہ سب کی ناک کٹنے کا مسئلہ ہے نا، ناک کٹنے کا مسئلہ. اگر میں نے سب کو لہذا پلیٹ میں نہیں کھلایا تو میری ناک کٹ جائے گی. اب تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے شروع کر دیا، لیکن کوئی شروع کر نہیں رہا تھا جب تک کہ حافظ صاحب نے شروع نہیں کیا، کیونکہ سب کی ناک کا مسئلہ تھا. میں نے کہا بھائی سب سے پہلے میں ہی اپنی ناک کٹواؤں، تبھی لوگوں کی ناک قابو میں رہے گی، ورنہ تو ناک کا مسئلہ کھڑا رہے. اللہ کے واسطے اس عمل کو شروع کریں. ہم سب لوگوں کا مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ پلیٹ میں سالن تھوڑا سا ضرور چھوڑ دیں. اپنے گھر میں تو چھوڑ دیں، دوسرے گھر میں چھوڑے نہ چھوڑے، وہ تو ہماری عادت ہے. کیا کریں یار، ٹھیک ہے اس کو وہاں پہ بیسن میں جا کے ڈال دو، پانی ڈال دو سب. اب اس میں سالن جا رہا ہے، بوٹی اگر نہیں بھی جا رہی سالن تو جا رہا، اس میں گھی بھی ہوگا، تیل بھی ہوگا، مسالہ بھی ہوگا، جا تو رہا ہے نا. اور ہمیں اس بات کا کوئی احساس نہیں، نہ ہمیں احساس ہے اور نہ ہم اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں. اور آج یہ جو ریس میں جو کمی ہو رہی ہے نا، پریشانی وہ ہے اسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی آئے، فرمایا اللہ کے رسول میرا بہت زیادہ رزق ہے میرے پاس، میں چاہتا ہوں رزق کم ہو جائے. فرمایا کہ تم چل پھر کے کھائے کرو. چل پھر کے مطلب چلتے رہو، پھرتے رہو، کھاتے رہو. میں نے کہا ٹھیک. وہ 1 مہینے کے بعد آیا کہنا اللہ کے رسول میں چل پھر کے کھا رہا ہوں، میرا رزق تو اور بڑھ گیا، بجائے کم ہونے کا اور بڑھ گیا. اور میں کیسے تم کھاتے ہو؟ کہا میں نے یہاں سے یہاں تک ایک رومال باندھ دیا اور اس کے اندر میں کیک پیس بھی رکھ لیتا ہوں اور بسکٹ بھی رکھ لیتا ہوں اور روٹی بھی رکھ لیتا ہوں، اور وہ میں کھا جاؤں، چلتے رہتا ہوں، جا رہا ہوں کھا رہا ہوں. اور جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ میں یوں کھولتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں اس کے اندر کیا کیا، وہ سب کو جمع کرتا ہوں اور کھا لیتا ہوں. جی اب دیکھو، اگر میں آپ سے کہہ دوں چل پھر کے کھایا کر تو آپ کیا کرو گے؟ بتاؤ بھائی بتاؤ ایمانداری سے، تو کیا کرو گے؟ حافظ صاحب نے تو اب اجازت دے دیا یار، بیگم وہ دے دو کیا بولتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں ڈبل روٹی کے درمیان میں کیا رکھا، لوگ سینڈوچ دے دو بھائی. اور میں جا رہا ہوں، بھوک لگ رہی ہے. وہ حافظ صاحب نے کہا چلتے پھرتے یہاں سے 2 سینڈوچ لے لے، آڑ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، نیچے کچھ گر رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لوگ جانور سمجھ رہے ہو ایسے نا. میرے بھائی رزق کی قدر کرنا سیکھو، رزق کی قدر کرنا سیکھو، پھر اللہ تمہارے کاموں میں برکت نصیب. ہم رزق کی قدر کرتے ہی نہیں کرتے تو کیسے کام چلے؟ خیر یہ تو ایسی ضمناً میرے ذہن میں بات ہے کہ آپ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کو مفہوم فرمایا کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، 3 کاموں میں جلدی کرو. اور ہم عموماً 3 کاموں میں دیر کرتے ہیں. نمبر 1 فرمایا نماز کا جب وقت آ جائے جلدی کرو، بس جلدی سے نماز پڑھو، ڈیلے مت کرو. لیکن وہ ان جیسی محافل کے لیے نہیں ہے، مطلب یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، درود شریف ہو رہا ہے، یہ اگر اس میں 1 گھنٹہ تاخیر ہو جائے تو ٹھیک ہے چلے گا، اس کے لیے ایگزیمپشن ہے. لیکن عموماً اگر ایسی کوئی مجالس نہ ہو تو پھر وقت پہ پڑھنا چاہیے نماز. اور خواتین کو تو بہت زیادہ اہتمام یوں کرنا چاہیے کہ اگر خواتین یہاں پہ جمع نہیں ہیں، وہ اکیلی گھر کے خاتون ہیں، اس فوراً وقت پہ نماز میں جیسی اذان کا وقت ہو عشاء کا داخل ہو، آج کل 7:30 بجے نماز ہو رہی ہے تو 12 پہ 10 پہ 12 پہ نماز کا وقت داخل ہے. تو لڑکی کو، عورت کو تو چاہیے وہ 7 بجے سے واش روم جا کے تیار ویار ہو کے، مطلب وضو کرنا ہے، استنجا کرنا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے وہ سب کچھ کرا کے 7:10 پہ تیار رہے. جیسے ہی 11 پہ 12 پہ اذان ہو فوراً نماز پڑھے، اس میں دیر نہ کرے. مردوں کے لیے حکم یہ کہ وہ مسجد میں جائیں 7:30 بجے،
وہ 7:15 تیاری کریں اور 7:30 تک مسجد پہنچ جائیں وہاں نماز پڑھیں. لیکن دونوں طرف سے، خواتین کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی، اس میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی مہمان آ جائے اور اگر کوئی سسرالی آ جائے تو اور زیادہ ماشاءاللہ نور نالا نور، پھر تو ساس اماں کو چھوڑ نہیں سکتے. سادہ چونکہ امریکہ سے آیا ہے، کینیڈا سے آیا ہے، سعودی عرب سے آیا ہے، یا وہ بڑا آدمی ہے، تو پھر تو نماز چلی گئی. اللہ کریم بعد میں پڑھ لیں گے نماز ہم ہر روز پڑھیں گے. آج تھوڑا دیر ہو گئی، سادہ گیا بعد میں پڑھ لیں گے. اور اگر فرض کرو 7:30 کا ٹائم ہے، 8:30 تک وہ سادہ بیٹھا رہا اور 8:35 پہ اسرائیل آ گئے، چلو بھائی، تو پھر اللہ میں کیا جواب دو گے؟ بھائی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کوئی جواب ہے؟ اللہ میں سادہ ہے بس. اچھا تو سادہ بڑا تھا یا اللہ بڑا تھا؟ اللہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو اب سادہ بڑا ہے یا اللہ بڑا ہے؟ یہی نہیں سمجھ آ رہی بات. ایک خاتون کا ایک واقعہ غالباً مصر میں کہیں واٹس ایپ پر آیا تھا کہ ایک عورت تھی، وہ نماز کی بڑی پابند تھی، اور اس کے شوہر کا معمول یہ تھا کہ جب وہ آفس سے نکلتا تو اپنی بیوی کو فون کرتا کہ میں آ رہا ہوں، کھانا تیار کر دیں. اور وہ شوہر پرست بھی تھی عورت بہت زیادہ، اپنے شوہر کو گرم گرم روٹی دینا، گرم گرم سالن دینا، یہ اس کا معمول تھا. اور روزانہ کا معمول یہ تھا کہ 15 سے 20 منٹ لگتے اس کے کال آنے کے بعد دعا دیتا. ایک دن اس کو آفس میں کچھ دیر ہو گئی کام وام میں، تو وہ ٹھیک ہے اپنے معاملات کر چلی، اور جب 15-20 منٹ دیر کر کے اس کے شوہر کا فون آیا کہ میں نہیں کر رہا ہوں، کھانا بنا دے، اس نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے. اب اس نے جلدی سے آٹا واٹا گوندا ہوا تھا، روٹی پکائی، ایک روٹی پکائی اور دوسرے چولہے پہ کباب واب جو بھی تھے وہ پکانا شروع کیے. اب دوسری روٹی ابھی وہ بیل رہی تھی اور ابھی پکا دی تھی، اذان آ گئی مغرب کی، اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے دونوں چولہے بند کر دیے، روٹی کا بھی اور سالن کا بھی، اور نماز پڑھنے چلے گئی. نماز پڑھنے چلی. اب وہ نماز پڑھنے گئی تو اتنی دیر میں شوہر آ گیا. اب اس نے آ کے سلام دعا کی اماں سے، بیگم سے کہا وہ تو نماز پڑھی. اچھا دیکھیں وہ کھانا بنا کھانا لے آئے. تو اماں نے جا کے دیکھا ایک روٹی پکی اور سالن ابھی آدھا ٹھنڈا ہے آدھا گرم ہے، اور کباب آدھے پکے ہیں آدھے نہیں پکے. تو انہوں نے کہا بھی 5 منٹ رک جاؤ، ہماری بیوی نماز پڑھ لے. تو اس کے بعد اب وہ شوہر بیچارہ چونکہ عادی تھا اس بات کا نا، تو اس نے کہا امی اگر وہ 5 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیتی اور آدھی ایک روٹی پک چکی تھی، دوسری روٹی پکا لیتی، تیسری روٹی پکا لیتی، تو کون سی قیامت آئے تھی؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں. اب یہ سب باتیں ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا اچھا بلاؤ تو صحیح بیوی کو. اب جا کے بیوی کو دیکھا وہ سجدے میں، تو اس کو ہلایا تو وہ چلے گئی، مر چکی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ روٹی پکا دیے ایک اور سالن گرم کرتی اور شور گنجا کرتی اور اذان ہو رہی چکی ہوتی اور وہ بغیر نماز پڑھے مر جاتی، تو اللہ کے پاس کیا جواب دے دی جا کے؟ ہاں اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے. مردوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اگر وہ آفس چلا اور کہیں اس کو نظر آ رہی مسجد تو دور سے اپنی ٹائم کا خیال کرے، اس سے پہلے گاڑی سائڈ میں لگا دے. گھر پہنچے کا انتظار نہ کرے کہ گھر جا کے نماز پڑھ لوں گا، اور گھر پہنچنے سے پہلے اگر اسرائیل آ گئے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے چلو بھائی، پھر کیا ہوگا؟ میں یہ نہیں کرے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایکسیڈنٹ بھی نہ ہو کچھ بھی نہ ہو آپ آ رہے ہیں. ہم نے حضرت بڑے قاری صاحب رحمۃ اللہ کو دیکھا کہ ایسے بس میں جا رہے ہوتے تھے اور اذان کا وقت اگر کہیں کوئی کہتے ہیں اذان کا وقت ہو رہا ہے، اچھا اتر جا، وہ بس سے اتر جاتے تھے اور نماز پڑھ کے پھر حالانکہ 2 اسٹاپ باقی ہیں بھی، نماز پڑھ کے اور پھر بعد دوبارہ بس میں بیٹھے تھے. نماز کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اہتمام پڑھنا نہیں اہتمام کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا اور یہ نماز اس کو جنت میں لے جائے گی. اور ہم نماز میں سب سے زیادہ کوتاہی کرتے ہیں، سب سے زیادہ کوتاہی ہماری نماز میں ہوتی ہے. شادی ہے چلو بعد میں آ کے پڑھ لیں گے. اب تو اللہ کا شکر ہے شادی والوں نے کر دیا کہ 10 بجے ہال بند کر دیتے ہیں.
اللہ ان کو سلامت رکھے، اللہ کرے موت تک یہ معاملہ ایسے ہی رہے تو اچھا ہے۔ اب لیکن اگر وہ 10 بجے بن جائے گی، اب پہلے کی جو شادی پہلے کا جو مسئلہ ہے اس میں مغرب ہے عشاء ہے وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئی عورتوں کی، اور عورتیں اس بات کا خیال کرتی بھی نہیں۔ پہلی بات میں نے عرض کی کہ نمازوں میں جلدی کرنا چاہیے، اس بات کا اہتمام کریں۔ نمبر 2، اگر آپ کے گھر میں کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، اس میں بھی جلدی کریں، دیر مت کریں۔ یہ ہمارا معمول بن گیا ہے، ابا مر گئے، بہن جو ہے وہ حیدرآباد میں رہتی، ایک بہن جو ہے وہ اسلام آباد میں رہتی، اور بڑا بھائی دبئی میں رہتے۔ اب ان سب کو فون کرو، ابا صبح 8 بجے مرے تھے، دوپہر کے 2 بجے وہ کوآرڈینیشن ہی مکمل پر، ان کو سیٹ نہیں مل رہی، ان کا یہ ہو گیا، اچھا پھر کیا کریں؟ چلو ابا کو جو ہے نا وہ ایزی میں لٹا دو، جہاں پہ ٹیمپریچر 18 ہوگا اس کو لٹا دو، خود جا کے ٹیمپریچر 18 میں لیٹ کے دکھاؤ نا، خود جا کے 18 ٹیمپریچر میں لیٹ کے دکھاؤ نا، تمہیں پتہ چلے گا۔ میرے ابا جان کا بھی انتقال رات کے 2 بجے ہوا تھا، 2:30 بجے، اور مجھے سب لوگوں نے کہا ان کو ایزی میں لٹا دو، میں نے کہا میں جب لٹاؤں گا، جس کو لٹانا لٹا دے۔ ٹھیک ہے، رات کو 2:30 بجے ہم لوگ لے کر آ گئے، اور فجر کے بعد ان کو نہلایا دھلایا کفنایا سب کچھ، اور پھر حالانکہ یہ بھی دیر کی ہم نے، اسی بات ہے 2 بجے 2:30 بجے انتقال ہوا تو اسی وقت لا کے نہلاتے جلاتے کفناتے فجر کی نماز میں اٹھائے، بس زیادہ خرچہ دبا ختم۔ سب کا جمع ہونا ضروری تھوڑی ہے، یہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کریں اگر موت ہو جائے تو جلدی سے اس کو اس کے گھر پہنچاؤ۔ اور ہم بھائی چونکہ لندن سے آ رہا ہے تو ابا کو 48 گھنٹے کے لیے ایجی میں لٹا دی۔ ابا کا کیا قصور تھا بھائی؟ ابا نیک آدمی، تہجد پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، وہ جنت میں جانے سے کیوں روک رہے تم ان کو یار، اللہ کے ولی؟ لیکن جہالت کا غلبہ اتنا ہے، دین نہیں ماننا، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو نہیں ماننا، بلکہ اپنی بات کو چلانا ہے، بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، اس لیے کہ میرے پاس پیسے ہیں، اس لیے کہ جو بھائی انگلینڈ سے آ رہا ہے وہ سارا خرچہ دے گا۔ ابا کے مرنے کے بعد جو کھانا پکنا ہے، تیجا ہونا ہے، اور فلانا ہونا ہے، یہ ہونا ہے، وہ ہونا ہے، انا للہ و انا الیہ۔ ٹھیک ہے، تو نمبر 2 بات یہ کہ موت کسی کے یہاں بھی ہو جائے، مرد کی یا عورت کی یا بچے کی، بس اس کو جلد از جلد نہلائیں دھلائیں کفنائیں، کسی کا انتظار مت کریں، نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا، کسی کا انتظار مت کریں، نہ بھائی کا نہ بہن کا۔ مطلب اگر آگے وہ زندہ کرے تو بھی چلو صحیح ہے، سمجھ میں آ گئی بات، وہ زندہ تو وہ کرے گی نہیں، آخری دفعہ کہ دیکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ اگر تم نے آخری دفعہ دیکھ لیا تو کیا ہو گیا، اور اگر تم نے نہیں دیکھا تو کیا ہو گیا؟ مطلب یہ بھی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں، کچھ نہیں۔ نمبر 3، اگر لڑکا اور لڑکی بلوغت میں آ جائے اس کی فوراً شادی کر۔ اس میں بھی سب زبردست بیماری ہمارے یہاں، زبردست بیماری ہے۔ لڑکا تو آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا بھائی، لڑکی کا تو معاملہ رشتہ آئے گا تو کریں گے، لڑکا تو اپنے ہاتھ میں ہے نا بھائی، لڑکا جوان ہو رہا ہے 17 سال 16 سال 17 سال 18 سال، بس جلدی سے لڑکی کی شادی کر دے۔ نہیں ابھی تو پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، اور یہ ابھی تو یہ کماتا ہی نہیں ہے، پڑھائی مکمل نہیں ہوئی اور کماتا نہیں ہے، اب اس کو بڈھا کر دو، جو اس کی عمر ہے شادی کی 20 سال 22 سال، اب آپ اس کو 32 سال تک لے گئے۔ یہ عام بات بتا رہا ہوں آپ کو، عام، بالکل عام بات بتا رہا ہوں آپ کو میں، 32 سال تک لے گئے۔ حالات نہیں بھائی، کیا کریں، شادی کیسے ہوگی؟ آج بھی دوپہر میں شام میں اصل کے بعد ایک آدمی آیا ہوا تھا، میں نے کہا بھائی تم شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہنا وہ، میں نے کہا کیا عمر ہے؟ کہنا میری 33 سال عمر ہے اور مکان کرائے کا ہے۔ میں نے کہا کراچی میں کتنے ایسے لوگ ہیں، کروڑوں لوگ دکھا سکتے ہو مجھے جن کو اپنا مکان نہیں کرائے پہ رہتے ہیں،
میں نے کہا میں خود کرائے پہ رہ رہا ہوں، میں اپنا مکان بن جائے نا تو پھر شادی کروں گا. تو میرے خیال میں مکان بننے میں تو آپ کے 10 سال اور لگیں گے، تو 43 سال آپ کی عمر ہو جائے گی، پھر بڑھاپے میں شادی کریں گے آپ. تو یہ ایک عام بیماری بن گئی ہے، ناسور بن گیا ہے. جیسے کینسر بیماری ہے نا، ایسی یہ بیماری بن گئی ہے کہ ماں باپ بیٹوں کی شادیاں نہیں کرتے. بس وہ کماؤ پوت بن گیا ہے، وہ کما رہا ہے. اب کہنے بھائی میں نے جتنا لگایا اتنا تو کما کے دے پہلے مجھے، جتنا میں نے اس کے اوپر لگایا اتنا تو کما کے دے. اماں بھی یہ کہہ رہی ہے، ابا بھی یہ کہہ رہے ہیں. کہیں اماں زیادہ ہیں، کہیں ابا زیادہ ہیں. ابا کہہ رہے ہیں میں شادی کر دوں. ابھی بس آج ایک میسیج آیا کہ بیٹے کی شادی ہو گئی ہے، ابا اس کا ولیمہ کر رہے ہیں، بیٹا نہیں کر رہے. بیٹا کہہ رہے ہیں پیسے نہیں ہیں، بیٹا کہہ رہے ہیں پیسے نہیں. ابا کہہ رہے ہیں چلو میں کر دیتا ہوں، 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے نا، کوئی بات نہیں میں کر دیتا ہوں. بہت سارے ابا جی کے 10 لاکھ روپے ہیں، وہ 1 لاکھ روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں. میں کیوں کروں بھائی، بیوی تیری تو ہی کر. ادب یہ لڑکوں کا مسئلہ بھی چاہیے اور لڑکیوں کا مسئلہ بھی چاہیے. اب وہ لڑکیوں کا مسئلہ کیا ہے کہ حضرت وہ میرے 2 بیٹے چونکہ انجینئر بن گئے نا، بھائی تیسری بیٹی جو ہے نا وہ آئی ٹی کر رہی ہے، ماسٹرس کر رہی ہے. میں تو ابھی شادی نہیں کروں نا. مطلب یہ خواہش ہے ان کے ابا کی. خواہش یہ ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے بھائیوں سے، اس لیے وہ پڑھ رہی. میں شادی ابھی نہیں کر سکتی تھی. شادی تو میں جب کروں گی جب اس کی آئی ٹی یہ مکمل کر لے. اب وہ جب آئی ٹی مکمل کرے گی تو اس لڑکی کی عمر 28-30 سال ہو جائے گی. اب جب 28 سال اس کی عمر ہو جائے گی تو وہ کہے گی میں آئی ٹی میں انجینئرنگ کر چکی ہوں تو میرا شوہر بھی وہ اتنا ہی اسی لیول کا آدمی ہونا چاہیے. وہ کسی میٹرک سے تھوڑی شادی کرے گی. سوال بازی نہیں. نہ اماں برداشت کرے گی، نہ ابا برداشت، نہ وہ لڑکی خود برداشت کرے گی. سوال بازی نہیں ہوتا. آپ یقین کریں کتنے ڈاکٹرز لڑکیاں بیٹھی بھی ہیں، ان کی عمر 32-33 سال ہو گئی. وہ کہنے ہم تو انجینئر سے شادی کریں گے، یہ ڈاکٹر سے شادی. یہ اور شادی 2 لڑکیوں کو تو میں جانتا ہوں میرے جاننے والوں میں، مطلب ایسی آپ کے جیسے آپ لوگ حلقے میں بیٹھے ایسے ہوں. اور ایک لڑکے کو جانتا ہوں جس کی عمر 40 سال ہو گئی ہے. 10 سال سے 12 سال سے تو وہ کراچی سے باہر لاہور شفٹ ہوا ہے. اس سے پہلے وہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے جیو اس نے جوائن کیا تھا اور بڑا ایم بی کر کے بڑا اچھا. اب وہ کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر لڑکی چاہیے. وہ 15 سال ہو گئے ڈاکٹر مل نہیں رہی، وہ شادی کر نہیں رہا. اور جو ڈاکٹر ملی لڑکی وہ کہتی ہے یہ موٹا اتنا ہے، کالا اتنا ہے، پتلا اتنا ہے، میں تو شادی نہیں کروں، مجھے تو اسمارٹ چاہیے. ایک اور مسئلہ ہے. اور لڑکے آ رہے ہیں لڑکی کو دیکھ کے جا رہے ہیں. لڑکی تو دبلی پتلی بہت ہے، کھاتی پیتی نہیں میرا خیال، ہم تو شادی نہیں کرتے، ہمیں تو موٹی چاہیے. اور جہاں موٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دبلی چاہیے. جہاں چھوٹی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں لمبی چاہیے. جہاں لمبی ہے وہاں ہمیں چھوٹی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عجیب 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 طوفان ہے. یہ اللہ کی نہ ماننے کی وجہ ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ ماننے کی. پرانے اب سے 30-40 سال پہلے چل جائیں، آپ یقین کریں ایسا ہوتا تھا. دادا ابا گئے، ہاں بھائی تیری چھوڑی ہے، اچھا بھائی اس کا چھوڑا بھائی اس کی نہیں ہوتی، ہاں بھائی یہ ہو گئے طے ہوئے. اب نہ باپ کو معلوم ہے، نہ ماں کو معلوم ہے، نہ بیٹے کو معلوم ہے، کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. وہ اوپر بڑوں نے سب طے کر دیا. عرفان صاحب ایسا ہوتا تھا، ایسے ہی ہوتا تھا. ملتان کی ایک بات بتاؤں آپ کو، بات کر جائے گی. 6 بھائی تھے، 2 بھائی تھے وہ، ان کی ایک کی 6 بیٹیاں تھیں، دوسرے بھائی کے 6 بیٹے تھے. اور دونوں بھائی نے طے کر کے ان کی کر دی. بتائیے لاٹ میں سودا ہو گیا. سبزی منڈی جاؤ، ایک ہی دن میں سب کا سبزی منڈی جاؤ اور ایک ساتھ جی 6 کلو آلو ایک ساتھ ہی لے کے آ جاؤ. بس بھائی انٹرویو لیا تو لڑکی سے بھی لیا، لڑکوں سے بھی لیا. وہ خوش ہیں، لڑکی سے تو نہیں لیا، لڑکوں سے لیا تھا. اصل بات یہ ہے کہ اگین میں پھر عرض کرتا ہوں، آج پوری دنیا میں بد نظمی جو ہے نا وہ یہ کہ ہم بڑوں کی بات کو مانتے نہیں، چھوٹے بڑوں کی بات کو مانتے نہیں.
اور چھوٹے مانتے اس لیے نہیں کہ بڑے اپنے اللہ کی نہیں مانتے. بس آپ اس کو اگر آپ دیکھیں گے نا، آپ یقین کریں، طریقہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پہلے، ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تھی نا کہ صلاح الدین صاحب نے پرانا مال کھایا ہوا ہے، فلانا کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے. قرآن مجید کہتے ہیں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، جس کا باپ نیک ہوگا نا اس کے بچے بھی نیک ہوں گے. جو ہمارے پرانے لوگ تھے نا بڑے، اللہ جو لوگ چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وہ نمازوں کے 100% پابند تھے، قرآن مجید کے 100% پابند تھے. اللہ ان کی سن رہا تھا، ان کو اصلی گھی کھلاتا تھا. جی وہ اللہ نے ہمارا اصلی گھی بند کر دیا. پیسے ہیں لیکن اصلی گھی بند ہے. ٹھیک آتی ہے، ٹھیک آتی ہے، شہد بند ہے. نہیں اسی تو پتہ نہیں یہ ہو جاتا ہے، اسے وہ ہو جاتا ہے، اسے یہ ہو جاتا ہے. دودھ بند ہے، دودھ نہیں کھاتے. نہیں دودھ نہیں پینا، بری بات. ڈبے کا دودھ لو، وہ جو امریکہ سے آتا ہے، آسٹریلیا سے، وہ لو. اللہ نے نعمتیں چھین لی، اللہ نے نعمتیں چھین لی. خیر بات کہیں سے کہیں چلے گی نہ. شادی میں جلدی کریں، شادی میں جلدی کریں. لڑکے کی شادی تو ماں باپ کے اپنے ہاتھ میں ہے نا بھائی، اس میں تو دیر کریں ہی نہیں. خدا کریے بالکل دیر نہ کریں. چاہے آپ کا کرائے کا مکان ہو جائے گا، وہ جلدی شادی کریں. اور لڑکی کے لیے بھی دیکھیں، جیسے ہی مطلب جب وہ بلوغت میں آنے والی ہے اس سے پہلے ماں باپ کو فکر ہو جانی چاہیے اور اس سے پہلے شادی کر دینی چاہیے. کیا ضرورت ہے آپ کو بلوغت میں آنے کے بعد ہم جا کریں؟ پہلے سے دیکھیں اور کو بات لڑکا سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ پڑھانا اور یہ لکھانا اور یہ کرنا، بھائی اس سے ہوگا کیا؟ آپ اس وقت اس زمانے میں دیکھیں کہ کتنی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ شادی ہو گئی، اللہ نہ کرے اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق ہو گئی. اب وہ کوئی لڑکا اس طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے جو بڑے ہوتے تھے نا، وہ آپ نہیں کہتے بھائی وہ میری بہن کی بچی جو ہے نا، اس کے بعد یہ حادثہ ہو گیا ہے تو اس سے شادی کر. اور فوراً بیٹا مان جاتا، ہاں ٹھیک ہے. ابا جو کریں وہ صحیح، اماں جو کہہ رہی وہ صحیح، دادی اماں جو کہہ رہی وہ صحیح. اب یہ ایک نیا رواج شروع ہو گیا. اب وہ کیا کریں؟ جو طلاق یافتہ ہے یا شوہر اس کا مر گیا ہے، وہ کیا کرے بچی؟ وہ گھر میں بیٹھی. اب ان کے بھی دماغ ہے کہ جیسے میرا جو شوہر مر گیا، وہ جیسے بچوں کو رکھتا تھا نا، وہ کار میں لے کے آیا تھا سٹی میں، وہی ایسے ہی لڑکا چاہیے، وہ جو سٹی والا ہونا چاہیے، وہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسا نہیں. بچوں کا یار دماغ اچھا نا، آئس کریم روزانہ کھاتے ہیں لوگ، کھانے کے ساتھ ڈرنک ضرور پیتے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور اماں اور ابا اس کو سمجھاتے بھی نہیں. قصور سارا اماں ابا کا ہی ہے، قصور سارا اماں ابا کا ہی ہے. بس آج 3 باتیں میں خاص طور پر عرض کی آپ سے. نمبر 1، نماز میں جلدی کریں. نمبر 2، اگر گھر میں کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، تو اس کو جلدی سے نہلا دھلا کے کفنا کے جلدی سے اس کو قبرستان پہنچے. اپنے پاس نہ رکھیں، کسی کا انتظار نہ کریں. بڑے سے بڑا آدمی ہو اسے انتظار کرنے کی ضرورت. ابا اسلام آباد گیا، بیٹا مر گیا، وہ چھوڑو ابا کو، بیٹے کو جلدی سے دفناؤ، جلدی سے جان چھوڑو. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکاری دو عالم سے. نمبر 3، لڑکا یا لڑکی اگر بلوغت میں آ جائے تو پھر اس کی شادی کے لیے دیر نہ کریں. یہ پڑھ رہی ہے، یہ چھوڑ، پڑھائی وڑھائی سب چھوڑوا دو، ختم کرو. کوئی پڑھائی وڑھائی نہیں. پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے اس نے مجھے بتایا نا کیا کرنا ہے. ہمارے گھر کے برابر میں ایک صاحب رہتے ابھی بھی رہتے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے. انہوں نے اب سے 6 سال پہلے 5 سال پہلے مجھ سے پوچھا، وہ میری بیٹی پڑھ رہی ہے لیکن اس کا رشتہ آ گیا ہے اس کی خالہ کے گھر سے، تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے مجھے. میں نے کہا پڑھائی وڑھائی سب ختم، چھوڑ دیں، آج کے بعد پڑھنا ہی نہیں ہے، فوراً جلدی سے شادی کر دیں. انہوں نے جا کے اپنی بیگم سے کہا کہ حافظ صاحب سے میں نے پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ بعد میں آ کے مجھے عذر دیا انہوں نے کہ حضرت وہ اصل میری اہلیہ کہہ رہی ہیں یہ 2 بچے جو نا انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے لکھا ہے، آئی ٹی میں یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. ایک بیٹا جو ہے وہ دبئی جاتا رہتا ہے، کسی کمپنی ملازم تھا. میں نے کہا شیخ آپ اس کی فکر نہ کریں، اس لڑکی کی جلدی سے شادی کریں اور
لڑکے والوں سے بات کرنا کہ اگر وہ پڑھوا دیں اس کو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں بھی پڑے گی تو اس نے روٹی پکانی، یار کرنا کیا ہے۔ انہوں نے بات کو نہیں مانا، اور وہ خالہ کے گھر سے جو رشتہ ہے تو انہوں نے کہیں اور شادی کر لی، یقیناً ان کا بیٹا وہ جلدی چاہے شادی کر۔ آج وہ لڑکی پڑھ لکھنے کے بعد 2-2.5 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے ہیں، اس کا رشتہ نہیں آ رہا۔ اب وہ مجھے کہتے اس کے لیے دعا فرمائیں گے وہ رشتہ۔ اب کیا دعا کریں بھائی، کیا دعا کریں؟ جب آیا تھا تو آپ نے بات کو مانا نہیں، اب آ نہیں رہا، اب وہ بہت بڑا ہے، اب وہ حالانکہ میں نے بھی اپنی اہلیہ سے کہا کہ آپ چلے جائیں طلحہ کے لیے۔ ان کا ایشو ایک ہی تھا کہ لڑکی پڑھ رہی ہے ابھی 1.5 سال لگی۔ اللہ کے واسطے دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں تو آپ کی زندگی سکون میں آ جائے۔ لیکن ہم نہ دین سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا دل چاہ رہا ہے دنیا کیا کہ سب کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دنیا کیا کہے۔ آپ کی بیٹی ڈاکٹر تھی، آپ نے کسی شادی، آپ کا بیٹا ڈاکٹر تھا، آپ کہاں سے لڑکی لے کے آ گئے، آپ کا بیٹا انجینئر تھا، آپ کہاں سے؟ اس کو چھوڑ دیں اللہ کے واسطے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا، بس اس بات پر آنکھ بند کر کے اس کو مان دیں اور کر دیں، اسی میں میرے لیے آپ کے لیے شکریہ ہے۔ ٹھیک ہے، آج کی 3 باتیں یہ مکمل ہیں، اور پہلی والی بات کا بھی خاص اہتمام کیا کریں، جو آج کے موضوع میں میرا نہیں تھا، لیکن وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ کھانا ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں، دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں، ڈائننگ ٹیبل پہ مت کھائیں، اور جو ریزے گر جائیں ان ریزوں کو اٹھا کر کھانے کا اہتمام کریں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ جو بات سامنے آ جائے نا، بس اس کو نا عمل کرنا شروع کر دیں۔ عقل مند وہ ہے جو عمل کرتا ہے، عقل مند وہ نہیں جو سنتا ہے۔ سننے میں اور عمل کرنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔